बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे जिस वक्त मुखातब हैं, ज़ाहिर है ये व्लॉग उससे बहुत बाद में आप तक पहुँचेगा, और वजह यही है कि आजकल हम तबसा फरोशी के लिए मतलब कि भांडे टिंडे ठुकवा लो तो मंजी पीढ़ी ठुकवा लो करने के लिए तमाम टीवी चैनलों पे पहुँचे होते हैं। और उसकी वजह मैंने आपको बयान कर दी है कि तमाम टीवी चैनलों ने स्क्रीनों के लिए यूथिया भर्ती कर ली हैं। अब उनको जब पता चला है कि हवा तो मुखालफ सिमत की चल पड़ी है, तो अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई है ऐसी लोगों की जो कि बदनामी की हद तक जो है वो एंटी यूथिया हों। उनको बिठा लिया जाए, बोलने भले ना दिया जाए, लेकिन बिठा लिया जाए और बिठा के बताया जाए कि देखो जनाब असी पैनल जो बैलेंस करके बिठाया। तो इसलिए साड़ी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, 5 साल 6 साल इस फ्रंट के ऊपर जो है वो आपका भाई खड़ा रहा है। ठीक है, कर लो जो कुछ करना है। नौकरी गई, सेहत गई, हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर लिया। एंड तो फिर एंडी से लड़ाई पर आखिरी हद तक जाके लड़ी दी है ना, तो लड़ी ना जी, फिर लड़ाई फिर आखिरी हद तक लड़नी चाहिए, लड़ी ना जी फिर। और अब उसका जो है वो आने का पैदा हो गया। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात अर्ज़ करना चाहूँगा। इस वक्त बहस इस बात पे हो रही है कि ये इंतखाबी मुहिम चलाई 3 पार्टियों ने, वो कैसी रही। बहुत सारे लोग इस बात का 3 पार्टियां हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। अब तीनों की अगर अलग अलग से इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लें तो सबसे पहले पीटीआई ने अपनी सारी कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे रखी या फिर बैरून मुल्क रखी। बैरून मुल्क मुख्तलिफ ममालिक के बड़े जो ममालिक हैं उनके दारुल हुकूमतों में गाड़ियाँ घूमती रहीं। उन गाड़ियों के ऊपर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की मज़लूमियत के किस्से बयान किए जाते रहे, पोस्टर जो थे वो स्लाइड करते रहे और वो मुख्तलिफ शाहराहों पे वहाँ पे देखी गई। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की कोई क़यादत बैरून मुल्क दौरे पे जाती रही तो इस अमर का एहतमाम किया जाता रहा कि वहाँ पे ये चीज़ जो है ये डिस्प्ले हो। तो पहली बात तो ये होगी, उन्होंने बैरून मुल्क चलाई। फिर बैरून मुल्क उन्होंने सपोर्ट मस्टर करने की भी कोशिश की। मैं अपने एक व्लॉग के अंदर आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि उन्होंने सपोर्ट मस्टर करने की भी कोशिश की। उसके लिए 16 जनवरी को एक मुआहदा किया उन्होंने। उस मुआहदे के तहत उन्होंने एक कंपनी की खिदमात हासिल की, पब्लिक रिलेशनिंग कंपनी की, और उस पब्लिक रिलेशन कंपनी का जो तारीख़ है वो हमें ये बताती है कि उसकी खिदमात 9/11 के बाद जनाब जनरल लटायर परवेज़ मुशर्रफ ने भी हासिल की थी और उस कंपनी ने उनको बहुत ज़्यादा डिलीवर किया था। इस वक्त जो अमेरिका के अंदर अपोजिशन पार्टी है ट्रंप वाली, उसके अंदर इस पार्टी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा जड़ें हैं, इन रोड्स हैं। और ये ख्याल किया गया कि बाइडन ने तो मुंह नहीं लाना, ठीक है ना, बाइडन ने तो फ़ोन नहीं किया महात्मा को इतने महीने, तो बाइडन ने मुंह कैसे लगाना है। ठीक है, पूरी पीटीआई ने बाइडन के ख़िलाफ़ इंतखाबी मुहिम चलाई अमेरिका के अंदर, तो इसलिए बाइडन क्यों मुंह लगाए भाई। लेकिन दूसरी पार्टी को राम कर लिया जाए। ताहम जब ऊपर तले 3 फैसले अदालतों से आ गए तो उस पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ये छोटे मोटे आर्टिकल जो हैं वो मुख्तलिफ अखबारात के अंदर लेटर टू एडिटर और ऑन इन्विटेशन जो है वो तो हम करवा लेंगे, लेकिन जनाब सेनेटर से और कांग्रेसमैन से बयानात लेके इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की सज़ा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हाथ खड़े कर गए जनाब, ये हम आपको अपने उस व्लॉग के अंदर बता चुके हैं। तो ये कैंपेन थी पीटीआई की रन अप टू इलेक्शन की, यानी कि इलेक्शन तक की। इस कैंपेन के अंदर एक और नुक्ता भी शामिल था और वो नुक्ता ये था कि किसी न किसी तौर पर इलेक्शन मुलतवी हो जाएं किसी बैरूनी या अंदरूनी दबाव के नतीजे के अंदर। अंदरूनी तौर पे मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के मुंह में डाल के ये बात कहलवाई गई। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, उसने नेशनल लेवल के ऊपर एक लंबी कैंपेन की, 2 से
2.5 مہینے کی وہ کیمپین تھی. 46 جلسوں سے خطاب کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے DSNG ساتھ لے کے چلتے تھے اور ان کی لائیو کوریج بھی ہوتی تھی اور انہوں نے اشتہارات کے منہ بھی کھولے میڈیا کے لیے. اور جب وہ حکومت میں تھے، جب کیئر ٹیکر نہیں آئی تھی، تو اس وعدے کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں کوریج دینی ہے. اور یوں جو تھا پی ٹی وی سمیت پی ٹی وی پہ بھی بلاول بھٹو زرداری کو سب سے زیادہ ایئر ٹائم دیا گیا. ہر ٹی وی چینل کے اوپر بلاول بھٹو زرداری کو زیادہ ایئر ٹائم دیا گیا. بلکہ اگر کلیش ہوا بلاول کا اور نواز شریف صاحب کی تقریر کا، بلاول صاحب کی اور چاچو کی تقریر کا، اور بلاول کی اور جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر کا، تو ونڈو کے اندر دکھا تو دونوں دیے گئے، آواز بلاول صاحب کی ہی سنائی گئی ان تینوں کیسز کے اندر بھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کچھ عرصہ وہ بھی نواز شریف صاحب کی یا مریم صاحبہ کی یا شہباز کی بھی آواز سنوائی گئی، لیکن وہ بہت کم ٹائم کے لیے، مطلب 10 یا 20% ٹائم جو تھا اس 2 سکرین کا، اس میں دوسرے کی آواز گونجی اور باقی 80 یا 90% بلاول صاحب کی آواز گونجی. تو ایک ان کے لیے فیوریبل ایٹماسفیئر میڈیا کے اندر بھی دستیاب رہا. انہوں نے اپنی کیمپین پہنچائی. اور اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں تو بلاول کی باقاعدہ آفیشیل لانچنگ ہو گئی نیشنل لیول کے اوپر، جو کہ پہلے 3 دفعہ ناکام ہو چکی تھی. تو ان کی کیمپین بھی بھرپور رہی. انہوں نے ان جگہوں کے بھی اوپر جا کے بھی جلسے کیے جہاں پہ اگر وہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. چترال تک میں جا کے جلسہ کر رہا ہے. بلاول صاحب کے حامیوں نے اب تیار کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو ذہنی طور پہ کہ اگر پاکستان پیپل پارٹی کو کچھ نہ ملے تو وہ بلاول تو اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا. اگلی دفعہ تو وہ پرائم منسٹر ہے نا جی، ٹھیک ہے، اس دفعہ نہیں ہے تو اگلی دفعہ تو ہے نا جی. یہ بیسیکلی کور کرنا ہے اس ووٹ کو جو کہ نہیں ملنے لگا اس کو. ٹھیک ہے، ان الیکشن کے اندر بلاول صاحب تمام تر باتوں کے باوجود اپنا روٹھا ہوا جیالہ واپس لا پاتے ہیں کہ نہیں. جو روٹ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا کہ پی ٹی آئی زیادہ گندی گالیاں نکالتی ہے نواز شریف کو، تو وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا. اس لیے وہ واپس آتا ہے کہ نہیں. اس لیے انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر نیم کالنگ کی اور ایسے القابات سے نواز شریف صاحب کو یا ان کے صاحبزادی کو تو نہیں کہا انہوں نے، لیکن ان کے بھائی صاحب کو کہا کہ جو کہ ادروائز وہ نہیں کہتے. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گئی 2 پارٹیاں ادرکار. ہوں آ جائے جناب پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت لیٹ کیمپین شروع کی. ہم نے آپ کو اپنے اسی ولاگ کے اندر یہ بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون 15 دن کی انتخابی مہم شروع کرے گی. اب جب تھوڑے وقت کے اندر ٹارگٹس آپ کے زیادہ ہوں تو پھر آپ کو ملٹیپل لیول کے اوپر آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، پینیٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ انہوں نے کیا. ظاہر ہے کیمپین کو سپورٹ آتی ہے جب لیڈر جو ہے وہ کسی جگہ کے اوپر بھرپور جلسہ کرتا ہے اور میڈیا اس کا نوٹس لینے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، تو کیمپین کو ایک بوسٹر تو ملتا ہے. لیکن اس وقت آپ نے اگر آرگنائزڈ رکھا ہو اپنے آپ کو تو پھر ہی وہ بوسٹر ملے گا نا. یعنی بارش اگر ہو رہی ہے اور آپ بارش میں جا کے اپنا برتن رکھنے، صاف پانی اکٹھا کرنے کے لیے، تو برتن اگر آپ سیدھا رکھیں گے تو اس میں پانی آئے گا نا. اگر آپ الٹا برتن رکھائیں گے تو پانی تو نہیں آنے لگا. یہ اس بات کو بہرحال اتنے مختصر کیمپین کے اندر امپیکٹ جنریٹ کر دینا، جبکہ عمران احمد خان نیازی پچھلے 6 سال سے الیکشن کیمپین ہی چلائی جا رہا تھا نا. روزانہ خطاب نہیں تو جناب ویلاگ نہیں تو جناب اپنا وہ کی ٹریولاگ نہیں، میرا مطلب پوڈ کاسٹ نہیں تو جناب کسی جگہ پہ آرٹیکل چھپ گیا آج انہوں سیلیبریٹ کرو. بھئی روزانہ اس کی کیمپین چل رہی تھی. وہ تو اقتدار میں آنے کے بعد بھی اپوزیشن کی پولیٹکس کر رہا تھا. ڈائریکشن کیا تھی؟ مریم کی ڈائریکشن کیا تھی یا نواز شریف کی ڈائریکشن کیا تھی؟ کم وٹ میں ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کے اوپر براہ راست تنقید نہیں کریں گے، ہم نام لے کے کسی کو تانا مینا نہیں دیں گے. اتنی سخت ڈائریکشن ہو.
ہم نے اپنا آپ پریزنٹ کرنا ہے، یہ تھی ون لائنر. ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، ہم نے اپنا آپ پریزنٹ کرنا ہے. اور مطلب کہ میرا یہ فکرہ تھا جس صاحب نے یہ مجھے کہا، میں نے کہا اور آپ کے پاس کافی کچھ ہے پریزنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. مطلب پی ایم ایل این کا منشور کوئی نہیں ہے. مریم نواز شریف نے کیا آؤ جاندی پئی دی ٹرین، اے منشور بن گئے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم تو ترقی کی بات کریں گے، باقی آپ جو مرضی کہتے رہے، باقی ہمارے مخالفین. یہ اتنا سٹرکٹ تھا وہ پیرامیٹر جسے کہیں. اور اس کو پھر بہرحال بہتر کر کے انہوں نے آرگنائز کیا. پرنٹ میڈیا کے اندر جو آخری دن بارگین ہوئی ہے، مطلب آخری دن یعنی کہ کل کے دن جب جو خبریں چھپی ہیں، اور خبر نہیں تھی وہ اشتہار تھا، اس کے اوپر بہت آگ لگی ہے. بھی انہوں نے اپنے پلےوں دیتا ہے تسی بھی دیو. آپ سرکاری خرچے سے اشتہار دیتے تھے، انہوں نے اپنے پلے سے اشتہار دیا. اور ظاہر ڈونیشن کی ہوگی ہے جو پارٹی کا جو فنڈ ہوگا انہوں نے خرچ کیا پراپر جگہ کے اوپر. ایک بات. دوسری ہے کہ اگر آپ اس وقت کوئی بھی لوکل یا نیشنل چینل لگائیں تو وہاں پہ آپ کو پارٹی کے ترانے اور اشتہارات چلتے ہوئے مل رہے ہیں. اور ترانہ ایک اور آنا، وہ کیا نام ہے، یہ جو پچھلے دنوں ویڈیوز جاری کی گئی ہیں نا نصرت فتح علی خان کے، وہ جو ہیں بھتیجا صاحب، ان کی جو ویڈیوز جاری ہوئیں کہ وہ نشے میں دھوتے ہیں، یہ وہ حرکتیں کرنے کیوں جاری ہوئی تھیں آپ بتائیں؟ وہ میاں نواز شریف کا نیا ترانہ اس نے گایا ہے نا، تو اس کی کردار کشی ہونی تھی، ٹھیک ہے، اس کو سزا دی جانی تھی. اس کو میں اس خدشے کا اظہار اسے روکا گیا ہوگا کہ اے نہیں کرنا تسی نواز شریف کا ترانہ نہیں گانا ورنہ اسی تواڈے خلاف گل کریں گے. تو وہ کیا گیا. اور یہ جواب بھی تھا ملکو کا. وہ ملکو کے بارے میں انہوں نے خود ہی پروپیگنڈا کیا تھا ویسے کہ وہ جناب ملکو کو گرفتار کر لیا ہے، قیدی نمبر 804 غلط گانا گانے کے اوپر، ناکرا کوکا گانے کے اوپر گرفتار کیا گیا کیونکہ اس میں قیدی نمبر 804 کا ذکر ہے. ادھر تو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، راحت فتح علی خان صاحب کی. اور ٹارگٹ کلنگ کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو تازہ ترین ترانہ تھا وہ گایا تھا. اور تازہ ترین ترانہ جو ہے وہ مطلب کہ وہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کے بعد اس کی طرف سے مطلب دو ہی پاکستان کے بڑے ووکلسٹ ہیں، اور ان دونوں سے گوا لیا پی ایم ایل این نے. جبکہ پی ٹی آئی جو ہے جو کہ اس شعبے کی ماسٹر سمجھی جاتی ہے، اتنے گان والے بھی بڑے نے بجان والے بھی بڑے نے، اور جفو جے گان والے افو جے بجان والے. اور انہوں نے جناب ان سے گانا نہیں گوا سکے اس کیمپین کے لیے. اور جی ہم تو چھپتے پھر رہا، ہم تو یہ ہو رہا، ہم تو وہ سارے فنڈز انہوں نے سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیے. اچھا پھر پی ایم ایل این نے آج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنی پریزنس دکھائی. یعنی کہ جس دن پیک کیا ان کی تمام پاورز جو ہیں، جو پیک کی تمام شعبوں کی، الیکٹرانک کی، ڈیجیٹل کی اور پرنٹ کی، ان میڈیا کے اندر ان کی کیمپین مؤثر رہی. میں سمجھوں گا میں کہوں گا کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ گین جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے. اور بہرحال اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کسی کو تو جانا ہی ہے. چلیں مریم اورنگزیب کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے یا گیا ہے اس بات کا. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے خاص طور پہ ٹویٹ کر کے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن ان کا جو ٹیکنیکل انالیسس تھا میں نے کہا کہ وہ ضرور ہونا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.